یہ انسان ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل کا حل، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں براہ راست ان کے جوابات کے لیے یہاں مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کالز آ جائیں اور آپ کے سوالات آ جائیں، اور میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، مفتی صاحب کے پاس بھی آن لائن سوالات ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ میری بہن سوال بتائیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی جب تک جاب نہیں ہوگی تب تک میں روزے رکھتی رہوں گی، اور میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ ربیع الاول سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ تھا، وہ میں رکھتی ہوں روزے، وہ میں نے ان کے لیے رکھے 1 مہینے کے، پھر اس کے بعد کنٹینیوسلی ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان اب آ گئے ہیں، اور میری ابھی منت پوری نہیں ہوئی، میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہوئی، تو مجھے یہ روزے اب 7th منتھ سٹارٹ ہو گیا رمضان کا، تو وہ فرض روزے ہیں، اب مجھے کب تک روزے رکھنے ہیں؟ جاب تو ان کی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں نے 2-3 لوگوں سے کوشچن کیا، انہوں نے یہی کہا کہ جب تک منت پوری نہیں ہوگی تب تک آپ روزے رکھتی رہیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے، دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، بعد میں اور دعائیں پڑھتے ہیں، جی تو وہ کہتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، دعا اللہ سے جو مانگنا ہے مانگتے ہیں، تو پھر درود شریف پڑھتے ہیں بعد میں۔ کوئی کہتا ہے پہلے درود شریف پڑھے، پھر دعائیں پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد اللہ سے ضرور مانگیں۔ شامل کریں گے، آپ کے سوال کو ضرور شامل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی وہ سب دونوں سوالات آپ کی خدمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، منت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرنا جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پر پہلے سے واجب ہو۔ جیسے انہوں نے روزے رکھنے کی منت مانی تو روزہ فرض بھی ہوتا ہے، تو اس کی منت تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہے ہوں کہ اپنے کان نے سنا ہو۔ اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا تو یہ شرعی منت نہیں ہے۔ تو اگر یہ بہن نے ایسے ہی کیا تھا کہ دل میں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک جاب نہیں ملے گی روزہ رکھوں گی، تو یہ منت ہوئی نہیں، یا چھوڑ دیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی آواز سے کہا تھا کہ کان کو سنا تھا، تو پھر انہوں نے خود ایک اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہے، اب تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کو چھوڑتی ہیں تو گناہ گار ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ لگاتار روزہ رکھنا دشوار ہے تو یہ اس کو چھوڑ سکتی ہیں، مطلب عذر کی وجہ سے، لیکن یہ ان کے پر قضا ہو جائے گی۔ گناہ کی توبہ کریں اور بعد میں اس کو ادا کرتی رہیں۔ مثلا جاب ہو گئی جیسے، تو یہ تو منت پوری ہو گئی، سلسلہ منقطع ہوگا۔ اب جتنے روزے چھٹے تھے ان کو بعد میں قضا کر لیں۔ لگاتار روزے رکھنے میں شوہر کے حق میں کوتاہی کی مرتکبہ بھی ہوں گی، اس لیے تھوڑا سا گیپ کر کے یہ کر سکتی ہیں۔ اگر مشکل اور بہت ہی دشواری ہو رہی ہے تو، اور طاقت ہے تو بہرحال رکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ خود مفتیہ بن گئیں، آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ مشقت میں آ گئی ہیں۔ 6 ماہ سے روزے رکھ رہی ہیں۔ اور تو یہ بہن ہمارا برا نہ مانے، میں نے مفتیہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ہاں ہم از خود پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شاید اس سے فوراً متاثر ہو کے ہمارا کام کر دے۔ وہ ذات بے نیاز ہے، اس کو انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کب نوکری ملے گی کب نہیں، اور وہی بھی جانتا ہے کہ بندی منت پوری کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ بے شک۔ اس لیے بس تھوڑا سا کوئی عمل اختیار کر لیتی کافی تھا۔ بہرحال جو حل تھا بتایا۔ یہ پہلے بھی کہا تھا کہ دعا کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر دعا، آخر میں بھی درود پاک پڑھ دیں۔ اول آخر اگر درود پاک ہو تو دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب بھی نہیں ہے۔ ہزارہا نبی کریم سے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ نے نہ پہلے درود پڑھا نہ بعد میں پڑھا۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بہت ساری دعائیں منقول ہیں کہ وہ درود پاک سے خالی رہیں، یعنی پہلے بعد درود پاک نہیں تھا، لیکن چونکہ بعض حدیثوں میں آیا اس لیے پڑھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی سوال۔ اچھا سر، مفتی صاحب سے یہ میں نے سوال پوچھنا تھا کہ جو ہمارا جی پی ایف ہوتا ہے وہ سال بہ سال جمع ہوتا رہتا ہے، جو ہمیں ریٹائرمنٹ پہ اکٹھا ملتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ہر سال کے حساب سے دینی ہوگی یا ایک مشت ہمیں وہ زکوٰۃ دینی ہوگی جب ہمیں ملے تو؟ ٹھیک ہے جناب، جی پی فنڈ کے حوالے سے آپ کا سوال ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔
جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بیوہ ہیں جو کہ بہت ہی معمولی سی جاب کرتی ہیں، 3 ان کے بچے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے پیسے جمع کر کے، ان کے پاس ایک پلاٹ تھا بہت چھوٹا سا، تو اس پہ ان کے لیے ہم گھر بنا کے دینا چاہ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کے اس میں زکوٰۃ کے بھی پیسے انہوں نے دیے ہیں، تو کیا اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کسی کے اوپر جو ہے روزہ مطلب جان بوجھ کے ٹوٹ گیا اور اس کے مطلب کفارہ لازم ہو گیا، تو انہوں نے کافی اس کے بعد وہ حج پہ چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں مقام عرفات پہ حقوق اللہ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں، تو ان کو پھر بھی وہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز میں پڑھے جائیں گے یا تراویح اور تہجد کے بعد پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی یہ جو جی پی فنڈ وغیرہ کا جو مسئلہ معلوم کیا، جو آپ کی سیلری کٹ رہی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ان کی ملکیت میں نہیں آئی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ چونکہ وہ حق ثابت ہو چکا ہے اور وہ لازم ان کو ملے گا، اگر یہ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کو ملے گا، لہٰذا اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی. حساب کر کے رکھیں، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. اور بیوہ کو گھر بنا کر بالکل دے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کرنا ہوگا کہ گھر بنانے کے بعد ان کی ملکیت کرنا ہوگا. خالی رہنے کے لیے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، باقاعدہ ان کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اور میدان عرفات میں جو حق اللہ کی معافی کا ذکر کیا گیا وہ اس کے گناہ کی معافی ہے، نہ کہ نفس عمل کی. اس لیے نماز قضا اگر کی تھیں تو نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا، قضا نمازیں تو ادا کرنی ہوگی. جو روزے چھٹ گئے ان کا گناہ معاف ہوگا لیکن روزہ کا قضا تو کرنی ہوگی. اس طرح جو کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے. ہاں جو گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے کفارہ لازم آیا وہ گناہ معاف ہوگا، اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادائی کرنا ہوگا. ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب سوال بتائیے گا. جی سوال ہے مفتی صاحب سے کہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا جائز ہے یا نہیں؟ کافی علماء کرام منع کرتے. اچھا ٹھیک ہے جناب. جی وہ سب کیا فرمائیے گا؟ یہ بھی بڑی وائرل ہے چیز کہ مغرب عالم کوئی بھی منع نہیں کرے گا. یہ بعض ضعیف چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے اور شریعت صفائی کو بہت محبوب رکھتی ہے. مغرب کے بعد جھاڑو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گھر میں کچرا پھیلا ہوا، گندگی پھیلی ہوئی تو کیا مطلب ایسے چھوڑ دیں، اس میں پھلانگتے ہوئے جائیں، پیروں میں لگ کے وہ اندر کمرے کے اندر آئے، کیونکہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا منع ہے اور اس سے تنگ دستی آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں UAE کے اندر میں بہت رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ رات میں ساری صفائی ہوتی ہے. جتنی برکات ان کو حاصل ہیں اس کی عشر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو خواہ مخواہ تشویش میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. مغرب کے بعد بالکل جھاڑو دے سکتے ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی بزرگ ہیں سید زادے، کیا ان کا علاج وغیرہ، چونکہ ان کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ، تو کیا علاج کی مد میں دیے جا سکتی زکوٰۃ کا رقم؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر زکوٰۃ ڈائریکٹ ان کی ملکیت میں بھی دی جاتی تو سید کو دے کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. چاہے جائے کہ ملکیت بھی یہاں تو پوری نہیں ہو رہی، آپ علاج کروا رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا بہتر ہے کہ نفلی صدقے سے کریں، نفلی سے ویسی مدد کریں ان کی. اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو پہلے شرعی ہیلہ کریں کہ کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اشارتاً کنایتاً سمجھا دیں، پھر وہ اس پیسے سے ان کا علاج کر دے تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے گا. اچھا میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ جیسے ایک انسان جو وہ روزہ رکھتا ہے سحری کے ٹائم، اس کے بعد سارا دن سویا رہتا ہے اور مغرب کے ٹائم اٹھ کے افطاری کر لیتا ہے، کیا اس کا اتنا روزہ ہو جائے گا؟ اچھا جناب شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب اچھا میرے عمرے سے ریلیٹڈ 2 سوال ہیں. فرسٹ سوال یہ ہے کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں کہ جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملٹیپل عمرہ کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کتنے کرنے صحیح ہے، ایک کرنا چاہیے یا ملٹیپل کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال جو ہیڈ شیو کرتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح سے لازمی ہے یا ہم مشین سے بھی، زیرو کی مشین اگر ہم یوز کریں تو وہ اس کا بھی فائدہ اتنا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جناب شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی اس صاحب. جی کوئی 2 اسکول آف تھاٹس اس میں نہیں ہے. ایک کیا 50 عمرے کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب آپ مکے میں داخل ہو جاتے ہیں تو حکماً مکی ہو جاتے ہیں.
عمرہ ادا کیا تو حکمن مکی، اور مکی کے لیے دوسرا عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم سے باہر جائے، جیسے مسجد عائشہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر احرام پہن کے جدید نیت کے ساتھ آ کے آپ 100 عمرے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حلق، اس کو ہیڈ شیپ جو یہ کہہ رہے ہیں حلق کروانا، یہ اگر بال ہیں تو بہتر ہے کہ اس طرح پھیریں، کیونکہ اگر مشین آپ پھیرتے ہیں تو وہ بعض اوقات نہیں کاٹ پاتی، یا تو بہت ہی باریک مشین ہو تو، اور اگر بالفرض پہلے ہی حلق ہے ایک اور عمرہ کروایا تو مشین کیا کام کرے گی کٹے ہوئے کھیت کے اوپر، تو اس لیے اس پہ تو اس طرح ہی پھروا دیں۔ پھر تو جہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی وہاں اس کی بس مشابہت اختیار کرنا ہی اس کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس طرح پھروا لیں، یہ صحیح ہے۔ ٹھیک، اگر تھوڑے تھوڑے بال ہیں تو پھر مشین چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ مفتی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات کچھ جیسے سرکاری اداروں میں یہ رشوت جب تک وہ نہ لیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور کام آپ کا جو ہے جائز کام ہے اس کے لیے بھی آپ کو رشوت لازمی دینا پڑتی ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کے حوالے سے کائنڈلی کیا حکم ہے؟ ایسے مطلب وہ ان کو دے دی جائے نہ دی جائے تو اس میں کیا چھوٹ ہے، یہ ذرا بتائیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ جو صاحب کیا کہیے گا؟ جی، جو حق ثابت ہوتا ہے، حق ثابت کا مطلب شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سہولت ملنی چاہیے، اس کو حق ثابت کہہ دیتے ہیں۔ اگر حق ثابت رشوت کے بغیر حل نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا اب بھی حرام رہے گا۔ اور اداروں کے اندر اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نقشہ پاس کروانے جا رہے ہیں، اس میں وائلیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل جیسا ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا جو بھی مطلب علاقائی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ اس کو پاس نہیں کر رہے تو رشوت دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی بھی اس میں وائلیشن کی ہے، جیسے ریزیڈنس کے اندر رہائش یہ کمرشل بنا لیتے ہیں، یا 3 فلور کی اجازت ہے آپ نے 2 اور فلور بنا کے پھر وہ نقشہ پاس کروا رہے ہیں، یہ حرام ہے، دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ ناجائز کے اوپر لینا دینا دونوں حرام، اور اگر جو چیز جائز ہے اس میں آپ نے کوئی خرابی نہیں کی، رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا، تو دینا جائز، لینا بھی حرام۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ایک بیوہ خاتون کو، ان کے 2 بچے ہیں، اپنی پینشن کے پیسوں سے ان کے والدین کے تھرو کچھ مالی مدد کرتی ہوں تاکہ ان کا وہ خود نہیں کر سکتے، تو کیا یہ ایسا کرنا شوہر کی اس کی اطلاع کے بغیر، تو کیا ایسا کرنا میرا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جورانہ سے احرام باندھا تھا عمرے کے لیے، عصر کے ٹائم پہ نماز پڑھ لی تھی، لیکن جو نفل تھے احرام کے وہ ہم نے مغرب کے بعد ادا کیے، کیا اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا یا کیا کچھ اور کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی صاحب کیا فرمائیں؟ جی دیکھیں، اگر آپ کا اپنا ذاتی مال ہے تو پھر شوہر سے صدقے کے لیے پرمیشن لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، چپ چاپ بھی آپ کر سکتی ہیں، اور اگر فرض کر لیں وہ شوہر کا ہوتا اور شوہر نے اجازت دی ہوتی جہاں مرضی دو، تب بھی پرمیشن کی حاجت نہیں کہ پہلی اجازت ملی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، اس نے اجازت نہیں دی، لیکن عورت کو یقین ہے کہ دے کے بتاؤں گی تو ناراض نہیں ہوگا، اب بھی دینا جائز۔ بس ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کی بغیر اجازت دوں گی اور شوہر ناراض ہوگا تو دینا گناہ ہوتا ہے۔ اچھا دوسری صورت جو ہم نے تیسری صورت بتائی کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا بغیر اجازت دیں، اس پہ نصف ثواب ہے، سرکار نے فرمایا اس پہ پوچھ کے کرنا چاہیے، اور یہ اپنے پیسے تو آپ دیں گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر عصر کے ٹائم احرام پہنے تو یقیناً نوافل نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ عصر کے ٹائم نفل پڑھنا منع ہے، تو پھر وہ مغرب کے بعد ہی پڑھنے چاہیے تھے۔ بالکل صحیح کیا، درست، اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ایک کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میرے 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ اگر سحری کے ٹائم سوئے رہ جائیں اور اٹھیں تو پھر روزہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا روزے کو قضا کر دینی چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی، تو وہ مجھ سے اکثر اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کرتی ہے۔ جیسے میں اس کو افطاری کے ٹائم کھانے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کا افطاری جلدی کرائی ہے، یا مجھ سے پوچھتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں یا نہیں، تو میرا اس کو اپنی طرف سے ایسے جواب دینا کہیں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کے برابر تو نہیں۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ وطر میں اگر وطر کی دعائے قنوت پڑھنی بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، ڈراپ ہو گئی۔ جی صاحب کیا فرمایا؟ اچھا، ایک بھائی نے بیچ میں کویشچن رہ گیا تھا کہ کسی نے سحری کی اور سارا دن سوتا رہتا ہے اور شام کو مغرب میں افطار کر لیتا ہے، تو اس کا روزہ ہو گیا کہ نہیں؟ اگر خدا نخواستہ نمازیں بھی قضا کرتا ہے، خدا نخواستہ، تب بھی اس کا روزہ تو ہو جائے گا، روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی،
لیکن اس کا روزہ بے نور ہوگا. بے نور. اور اگر ایسا ہے کہ بیچ میں اٹھ کے نمازیں ادا کر لیتا ہے, نماز قضا نہیں ہوتا اور سوتا رہتا ہے, پھر بھی مناسب نہیں تھا, کم اس کو اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ جتنا آدمی جاگ کر ضعف محسوس کرتا ہے اتنے اس کے لیے اجر اور نفس کی مغلوبیت کا سامان ہے. لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ہو جائے گا. اگر کوئی سوتا رہ گیا ساری نہیں, تو ساری فرض یا واجب نہیں ہے. اگر فجر ہو گئی ہے تو جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور بیچ میں سحری کروں گا, تو نیت تو ہماری پہلی موجود ہوتی ہے. اس لیے اگر ہم دیر سے بھی جاگتے ہیں دن کے اندر تو بہرحال روزہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کو بلکہ توڑیں گے تو خرابی پیدا ہوگی, کیونکہ اگر رکھنے کے ارادے سے سوئے تھے تو نیت کے ساتھ سوئے تھے, اور روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ توڑ دیا ہے تو کفارہ لازم ہوگا, ورنہ روزہ کنٹینیو کرنا لازم ہوگا. اور چھوٹے بچوں کے لیے جو یہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے نہ کہیں, اللہ کی طرف بالکل جھوٹ منسوب نہ کریں. نہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں, نہ کوئی حکمتن کر سکتے ہیں. ایک خاتون مٹھی میں یوں کر کے بچیوں کہہ رہی تھیں کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں. سرکار نے فرمایا آپ کیا دیں گی؟ انہوں نے مٹھی کھول دی, اس میں کھجور تھی. کہا کہ میں کھجور دوں گی. فرمایا اگر تم یہ نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو بچوں کو راہ راست جھوٹ بول کر نہیں لایا جا سکتا. کل وہ بچے جب بڑے ہوں گے کہیں گے امی جھوٹ بولتی رہی اللہ کے اوپر, آپ نے کون سا اچھا کام کیا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس میں بالکل احتیاط کی جائے. دعائے قنوت اگر بھول جائیں تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے, وہ کرنا ہوگا. ٹھیک, 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, سوال بتائیے. ہاں جی, سوال یہ ہے جی کہ بچوں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں, تو بچوں جو والدہ کا زیور ہے اور بچیوں میں تقسیم ہونا ہے. تو اس وقت تو پہلے تو وہ زکوٰۃ دیتی تھی, تو اب کیا بچوں کو جب تقسیم کریں گے تو بچوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال بھی ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کال غالباً ڈراپ ہو گئی, یا ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں آپ, تو ہمیں آپ کی آواز مناسب طور پر آ جائے گی. جی صاحب کیا فرمائیے سوال. دیکھیں اگر بچیاں نابالغ ہیں اور ان میں وہ گولڈ تقسیم کر دیا تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گی ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی. لیکن جب آپ بچیوں کی ملک کر دیں گی تو نہ آپ اس کو پہن سکتی ہیں نہ اس کو بیچ سکتی ہیں, بس وہ بچیوں کو ہو گیا, اس میں تصرف بالکل ناجائز ہو جائے گا. یہ نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ بھی بچا لیں اور زیور بھی استعمال کرتے رہیں, اس پہ پھر سخت سزا ہے. تو اس لیے, اور اگر وہ بالغ بچیاں ہیں ان کے قبضے میں آپ نے دے دی, پھر قبضے میں دینا ضروری ہے کہ یہ تمہارا ہوا. وہ چاہے اس کو بیچیں چاہے کسی کو تحفہ دیں. اگر اپنے پاس رکھ کر خالی بچیوں کو کہہ دیا کہ تمہارا ہے تم لے لینا, تو یہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا, اس پہ سال بسال آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. بالغ بچیوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں دے دیں. اب اگر وہ بالکل نصاب کے برابر ہے کہ ہر ایک کے قبضے میں 7.5 تولہ آیا تو ان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی. اور اگر کم ہے 2 تولہ 3 تولہ جیسے ایک کو دے دیا اور کوئی مال نہیں ہے تو پھر ان پر بھی نہیں بنے گی جب تک کہ نصاب مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے قبلہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ جوابات آپ نے عنایت فرمائے. ناظرین محترم, یہ انتہائی رمضان تک سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ کے سوالات لیے جائیں گے اور ARY QTV الحمدللہ شان رمضان کی خصوصی نشریات میں رحمت سحر میں آپ کے جوابات کے لیے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے مہیا ہے. اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین, اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے کہ آپ منسلک رہتے ہیں اور اپنی دینی جتنے مسائل ہیں ان کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک وقفہ ہے آذان فجر کا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تو حاضر ہوتے ہیں, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے